کہ الاصول الثلاثہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تین اہم باتوں کے بارے میں جاننا، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اور تینویں چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی کو کہتے ہیں الاصول الثلاثہ۔ اللہ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ تو اس لیے ساری عبادتیں ہم اللہ ہی کے لیے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے اس کا ہم اقرار کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کے اوپر اسی طرح سے ایمان رکھیں گے۔ اس کے بعد کیا؟ دین کے بارے میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ الاصول الثلاثہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تین اہم باتوں کے بارے میں جاننا، یعنی اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اور تینویں چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی کو کہتے ہیں الاصول الثلاثہ۔ اللہ کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی دینے والا ہے اور موت دینے والا ہے۔ تو اس لیے ساری عبادتیں ہم اللہ ہی کے لیے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہے اس کا ہم اقرار کریں گے، اس کو مانیں گے، اس کے اوپر اسی طرح سے ایمان رکھیں گے۔ اس کے بعد کیا؟ دین کے بارے میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو شریعت، جو اسلام دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اسی دین کو جاننا، اور دین کو جاننے کے بعد اسی کے مطابق عمل کرنا، تبھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو دین کا جاننا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ دین کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، یہ اسلام، اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا دین ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے آئے۔ تیسری بات کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے اسوہ، آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری پیغمبر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے، اور انہی کے طریقے کے مطابق عبادت کرنا ہے ہم لوگوں کو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نماز ویسے پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ تو اس طرح کی جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں کس کے طریقے پر کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا ہے دنیا کے اندر؟ نہیں آنے والا ہے۔ آخری نبی آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، جو طریقہ بتلائے، وہی قیامت تک چلے گا۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، دوسرے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق چلیں گے، کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کا حکم دیے اور جن باتوں سے روکے، تو جن باتوں کا حکم دیے اس کو کرنا ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں سے منع کیے، جن برے کاموں سے، حرام کاموں سے منع کیے، اس سے ہم تمام لوگوں کو رک جانا ہے۔ اور یہ تین باتیں جو ہم لوگ پڑھیں گے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب سے، الاصول الثلاثہ، دین کی تین اہم بنیادی باتیں، دین کے تین اہم اصول، اسی پر جو ہے قبر میں کامیابی کا دار و مدار ہے۔ یعنی اگر یہ تین اصول ہم لوگ اچھے سے پڑھ لیے اور اچھے سے جان لیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر لیے، تو انشاءاللہ قبر میں فرشتے جو سوال ہم سے کریں گے، وہ سوال کا جواب دینا ہمارے لیے کیا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ قبر میں تین سوال کون کون ہوگا؟ فرشتے کیا سوال کریں گے؟ پہلا سوال، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اپنے رب کے بارے میں، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں، تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو آدمی پڑھے رہے گا، علم رہے گا اس کو، اور آدمی اس کے مطابق عمل کرے گا، دین کے مطابق زندگی گزارا، اسلام کے مطابق زندگی گزارا، تو آدمی کہہ دے گا کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔
तीसरा सवाल फरिश्ते क्या करेंगे कब्र के अंदर, मन नबीयु का, तुम्हारे नबी कौन है। तो हम नबी के बारे में भी जानेंगे, नबी को जान लिए, नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नबी की सुन्नत को फॉलो हम लोग किए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज कब्र में फरिश्तों के सवाल का जवाब देना हमारे लिए आसान हो जाएगा, और आखिरत की जिंदगी में जो है मरने के बाद की जो जिंदगी है, उस जिंदगी में इंशाअल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये 3 सवाल कितने अहम है, 3 बातें मालूम हो गई ना। यानी कब्र में यही 3 सवालात हमसे होंगे और इसी का जवाब हमको देना होगा, और इन्हीं 3 बातों के बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अपने रब की मारिफत हासिल करना, रब के बारे में इल्म हासिल करना, रब को जानना, रब को पहचानना, और दूसरा क्या है, दीन इस्लाम के बारे में जानना, दीन इस्लाम को पहचानना, उसके मुताबिक अमल करना। तीसरा क्या, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का एहतराम और मकाम, और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारना। ये 3 चीजों के बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, और ये तीनों चीजें इंशाअल्लाह बड़ी अहम है। ये तीनों चीजें बेसिक है, बुनियाद है दीन की। अगर इसको हम लोग जान लिए इंशाअल्लाह, तो बाद वाली जो चीजें इंशाअल्लाह हमारे लिए आसान हो जाएंगी।